یہ پارٹی کا حق ہے کہ کس پہ اعتماد کرے، اور یہ پارٹی جب اس پہ اعتماد کرتی ہے تو کسی دوسرے کا یہ حق نہیں بنتا کہ وہ اس پہ اعتراض کرے۔ اس سے جو فاٹا میں محرومیاں ہیں، جو گلے ہیں، وہ مزید بڑھیں گے۔ فاٹا کے لوگ یہ سمجھیں گے کہ ریاست ہمیں ہمارا حق نہیں دیتا، ریاست کو ہماری پوزیشن پہ اعتراض ہوتا ہے، اور آج کل جو اس کی کردار کشی کی کوشش کرتا ہے، ہم تو پہلے اس کی مذمت کرتے ہیں۔ وہ ایک پڑھا لکھا بندہ ہے، وہ ایک ایماندار بندہ ہے، وہ جو ہے اس کا ماضی جو ہے ہم گواہی دیتے ہیں کہ وہ صاف ستھرا ہے۔ تو اگر ابھی تک اس میں کوئی ایشو نہیں تھا، اور ابھی جب اس کو ہم نے چیف منسٹر نامزد کیا اور اس پہ اس طرح اس کی کردار کشی کی جاتی ہے، تو ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ ہم اپنے پارٹی کے سارے ہمارے جتنے بھی لوگ ہیں، ہماری قیادت ہے، ہمارے ورکر ہیں، ہم سہیل افریدی صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ہم اس کو چیف منسٹر بنا کے اس کو یقینی بنائیں گے۔ انشاءاللہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میری کل جو پارلیمانی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی، انشاءاللہ تعالی ہمارے 92 کے 92 ممبران انشاءاللہ تعالی سہیل افریدی کو ووٹ دیں گے۔ اس کے علاوہ میرے دوسری پارٹیوں سے بھی رابطہ ہے، اور رسپانس بہت اچھا ہے دوسری پارٹیوں کا۔ ہماری یہی کوشش ہوگی کہ باقی پارٹی بھی اس کو سپورٹ کرے، اور ہم کنسنسس سے اس کو جو ہے KPK کا وزیر اعلیٰ بنائے۔ ہمارا ایک کلچر ہے، ہم ایک دوسرے سے اختلاف کرتے ہیں، لیکن پھر بھی جب اس طرح کی بات ہوتی ہے تو میں ان عناصر کو بتانا چاہتا ہوں کہ 8 فروری کو جب الیکشن ہوا تھا تو KPK کے عوام نے اپنا ووٹ کا تحفظ کیا۔ ہم بھی ریاستی جبر برداشت کیا، ہم نے ریزسٹ کیا، ہم نے اپنے ووٹ کا تحفظ کیا، اور ہم اسمبلیوں میں آئے۔ تو میں آپ کو خبردار کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح ہم نے اپنے ووٹ کا تحفظ کیا، اس طرح ہم انشاءاللہ تعالی اپنی حکومت کا تحفظ کریں گے۔ کوئی یہ غلط فہمی میں نہ رہے کہ آپ اس طرح کے ہتھ کنڈے جس طرح آپ دوسرے صوبوں میں استعمال کریں گے اور ہم وہ کریں گے اور ہم خاموش رہیں گے۔ کسی صورت ہم آپ کو انشاءاللہ یہ کرنے نہیں دیں گے، اور اس کے لیے ہم ہر حد سے جو ہے ہر حد تک جائیں گے، یہ کیونکہ یہ آئین ہمیں حق دیتا ہے۔ اور جس طرح راجہ صاحب نے کہا، ہم جو ریسنٹلی جو واقعات ہوئے یا اس سے پہلے ہوئے، ہم ان تمام شہیدوں کو سلام پیش کرتے ہیں جو ریاست کے تحفظ کے لیے، ریاست کی جغرافیائی حدود کی تحفظ کے لیے شہید ہوتے ہیں۔ ہم اس کے احسان مند ہیں، اور اس کی قربانیوں کی ہم قدر کرتے ہیں، لیکن ہم ان شہیدوں کو بھی خراج تحسین پیش کرتے ہیں جو آئین کی حکمرانی کے لیے، جو قانون کی حکمرانی کے لیے اپنے جان دیتے ہیں۔ جو سیاسی ورکر ہمارے شہید ہوتے ہیں، ہم اس کو بھی اسی طرح شہید سمجھتے ہیں، اور کی خدمات کو ہم سراہتے ہیں۔ تو یہی ہماری ریکویسٹ ہوگی کہ جو بھی اس ملک کے آئین کے لیے جان دے، جو اس کے جو ہے سرحدوں کے تحفظ کے لیے جان دے، ہم سب نے متفقہ طور پر اس کو شہید ماننا ہے۔ اس کی قربانیوں کو ہم نے قدر کی نظر سے جو ہے، ہم پہ یہ الزام لگایا گیا کہ ہم شاید جو ہے طالبان کے سپورٹر ہے یا ہم دہشت گردی کے سپورٹر ہے۔ تو میں صرف اسی پہ نظر ڈالنے کے لیے، نہ تو اسامہ بن لادن جو ہے بنگالہ سے گرفتار ہوا، نہ اس کے حدود سے گرفتار ہوا۔ میں آپ کو جو موجودہ وزیر اعظم ہے، آپ سب کو یاد ہونا چاہیے، جب ANP کی یہاں حکومت تھی اور یہاں پر دہشت گردی کے واقعات تھے، تو یہ موصوف جو ہے پنجاب کے وزیر اعلیٰ تھے، اور یہ ریکارڈ کا حصہ ہے کہ اسی ٹائم اس نے کہا تھا کہ میں تو طالبان کو سپورٹ کرتا ہوں، تو آپ سے درخواست ہے کہ میں آپ کو سپورٹ کرتا ہوں تو آپ پنجاب میں جو ہے اس طرح کی واقعات نہ کریے۔ میں کوئی الزام نہیں لگا رہا ہوں، یہ ریکارڈ کا حصہ ہے۔ تو یہ وزیر اعظم جو ہے، اس نے یہی کہا تھا۔ یہی وزیر اعظم کی پارٹی نے اسامہ بن لادن سے جو ہے وہ فنڈ لیا تھا۔ جب یہاں پر افغانستان کا جنگ ہو رہا تھا اور یہاں پر KPK کی قیادت چیخ رہی تھی کہ ہمیں اس جنگ کا حصہ نہیں بننا چاہیے تھے، تو ہمارا تو کوئی کردار نہیں تھا اس جنگ میں۔ پاکستان تحریک انصاف کا، عمران خان کا کردار تو نہیں تھا، یہ فیصلہ تو ہمارا نہیں تھا، ان لوگوں کا تھا جو اس وقت جو اقتدار میں تھے، جو اختیار میں تھے۔ ہمارا تو اس میں کبھی رول نہیں رہا۔ آپ اگر دیکھیں یہاں پر اگر صوفی محمد کی پارٹی وہ تحریک شروع ہو گئی، تو آپ دیکھیں کہ اس کے پیچھے کون لوگ تھے، کون چاہتے تھے کہ دیر میں جماعت اسلامی کو کمزور کیا جائے۔ سب کو پتا ہے کس نے سپورٹ کیا، کس طرح اس کی تحریک بنی، کس طرح اس کی جو ہے کون وسائل دیتے تھے۔ تو یہ کوئی چھپی بات نہیں ہے، آپ سب گواہ ہے، آپ سب یہ ریکارڈ کا حصہ ہے۔ جب نصر اللہ بابر صاحب سب نے سنا ہوگا، وہ کہہ رہے تھے کہ جب میں FC کمانڈر تھا
تو اسی ٹائم جو ہے ہم ان مجاہدین کو ٹریننگ دے رہے تھے. اس ٹائم تو افغانستان کی جنگ نہیں چڑھی تھی. تو وہ کون تھے؟ ہم یہی چاہتے ہیں, ہم نہیں چاہیں گے کہ دہشت گردوں کے خلاف ایکشن نہ لیا جائے. ہم یہی چاہتے ہیں کہ جو اس سے پہلے 22 بڑے آپریشن ہو گئے جس میں لوگ بے گھر ہو گئے, وہی لوگ جو زکوٰۃ دینے والے تھے وہ زکوٰۃ لینے والے بن گئے. اب ہمیں بتا دے کہ اس میں کتنی ہم نے کامیابیاں حاصل کی, اس کا اثر کیا ہوا. ابھی کل ہمیں بتایا گیا کہ اس 1.5-2 سال میں 2400 آپریشن ہوئے, چھوٹے آپریشن ہوئے. آپ 14,500 آپریشن کو کہہ رہے کہ 14,000, شاید میں غلط سنا میں نے, 14,000 آپریشن ہو گئے. تو ہمیں بتایا جائے کہ اتنے 14,000 آپریشن کے بعد دہشت گردی کم ہو گئی کہ دہشت گردی بڑھ گئی ہے. ہم یہی چاہتے ہیں کہ اگر کوئی دہشت گردی بالکل اس کے خلاف ایکشن لیا جائے, لیکن ہم جو اداروں پہ لگاتے ہیں, ہم انٹیلیجنس اداروں پہ ہم یہی چاہتے ہیں کہ وہ انٹیلیجنس بیس ہو, اس میں کولیٹرل ڈیمیج نہ ہو, اس میں اس طرح لوگوں کو نکالا نہ جائے. کیونکہ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس طرح کی واقعات سے نفرتیں بڑھتی ہے, اس کی طرح کی واقعات سے لوگوں میں فاصلے بڑھتے ہیں اداروں اور اس پہ. میں آپ کو بتاتا ہوں اور ان لوگوں کو بھی بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کبھی ہم نے چپ کے نہیں کہا تھا. ہم نے کھل کے کہا ہے کہ ہم طالبان سے بات چیت چاہتے ہیں, ہم اس مسئلے کا حل ڈائلاگ سے نکالنا چاہتے. ہم چاہتے ہیں کہ اس کی وجوہات معلوم کیا جائے کہ کیوں ایک بندہ دہشت گرد بنتا. یہ کوئی چھپی بات نہیں ہے, پہلے دن سے ہم کر رہے. لیکن پھر بھی آپ سب کو پتا ہے کہ کی پی میں 98% ووٹ ہمیں ملا, باوجود اس کے کہ ہم سے سیٹیں آپ سب کو پتا ہے, معلوم ہے کہ ہم سے لی گئی. اس کے باوجود ہماری اس پالیسیوں سے, ہماری اس بات سے کی پی کے عوام نے اتفاق کیا اور ہم پہ اعتماد کیا. وہ بھی چاہتے, اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ کی پی کی عوام بھی چاہتے ہیں کہ اس کا ڈائلاگ کے ذریعے حل آئے. آپ اگر ہم پہ الزام لگاتے ہیں تو میرا نہیں خیال کہ اس ملک کے فائدے میں ہو. آئے اس پہ مشترکہ بیٹھ کے اس کا حل نکالتے ہیں, آئے پولیٹیکل لوگوں کو بٹائے. آپ کو شاید ہم کوئی اچھا مشورہ دے سکے, آپ ہمیں کنونس کرے, ہم آپ کو کنونس کر سکتے. یہ اداروں کو ہم اون کرتے اور یہ لوگ سمجھ رہے ہم پہ یہ الزام رہا ہے, کبھی کہہ رہے ہم اینٹی اسٹیبلشمنٹ. بھائی جان, میں آپ کو ایک بتا دوں کہ یہاں پر جو دوریاں بڑی ہے, یہاں پر جب اس طرح کی باتیں ہوتی ہے, جب میں اپنے آپ کو پرو اسٹیبلشمنٹ کہتا ہوں, مجھے لوگ پیار کی نظر سے نہیں دیکھتے. کیا وجوہات ہے؟ وجوہات دیکھے کیا وجہ ہے کہ میں جب مجھے فخر ہونا چاہیے کہ میں اپنے اداروں کے ساتھ کھڑا ہوں. یہ میرے ملک کے ادارے ہیں, یہ کوئی راہ مساعد کے اشارے نہیں ہے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ میں کھل کے یہ بات نہیں کر سکتا. میں چاہتا ہوں کہ میں پرو اسٹیبلشمنٹ بنوں, میں چاہتا ہوں کہ میں اداروں کے ساتھ کھڑا ہوں, میں اس اداروں کو اون کرتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ اس اداروں اور عوام کے درمیان فاصلے کم ہو. تو آپ مجھے, جب میں یہ چاہتا ہوں تو آپ مجھے اینٹی اسٹیبلشمنٹ مانتے ہیں. اور جو اداروں میں بیٹھ کے یا اداروں سے باہر ان کی پالیسیوں سے, ان کی سٹیٹمنٹ سے عوام اور اداروں کے درمیان فاصلے بڑھ رہے تو آپ اس کو پرو اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں. تو آپ اس پہ نظر ثانی کریں. ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے پیچھے ہو. مجھے تکلیف ہوتی, کل بھی میں نے یہ بات کی, آپ سب گواہ ہے. یہاں پر 6 ستمبر کی جب ریلیاں نکالی جاتی ہے تو کون وہ لوگ نکالتے ہیں؟ آپ اس کی تصویری ٹیک دیکھیں, آپ اس کی ویڈیو دیکھیں. وہی لوگ میرے شہیدوں کی تصویریں اٹھاتے ہیں جن کی کردار اچھے نہیں. آپ دیکھیں جہاں پہ کرمنل ہوں گے وہ 6 ستمبر کی ہو گئے. میں چاہتا ہوں کہ ہمارے ورکر جو ہے یہ شہیدوں کے ووٹ کے, میں چاہتا ہوں کہ وہی لوگ جس پہ جو سوسائٹی میں اچھے نظر سے دیکھے جاتے وہ میرے شہیدوں کی تصویر اٹھائے. میری دل میں یہی ہے, مجھے یہ تکلیف ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ مجھے اقتدار لے, ہاں میری یہ خواہش ہے کہ آپ نے آئین نے جو آپ کے حدود متعین کیے آپ اس میں رہے. تو یہ آپ کے بھی فائدے میں ہے, یہ ملک کے بھی فائدے میں ہے اور یہ ہم سب کے فائدے میں ہے. تو یہ میں کھل کے کہتا ہوں. تو اس سے کوئی یہ مقصد نہ لے کہ میں آپ الگ ہے میں الگ ہوں. میں چاہتا ہوں کہ آپ کے ساتھ بیٹھ. بنگلہ دیش میں بھی یہ غلطی کی گئی اور اس کا خمیازہ ہم نے بھگتا. یہ کوئی پنجاب نہیں ہے. یہاں پر آپ میرے ساتھ ہے کیا؟ وہاں پر لوگ خوشحال ہے, وہاں پر روزگار ہے, اس کے لیے اور بھی آپشن ہے. اگر آپ مجھ سے, نہ میرے پاس روزگار ہے, نہ میرے پاس امن ہے, اب آپ مجھ سے میرا ووٹ کا حق چھینیں گے تو اس کا رزلٹ کیا ہوگا؟ میرے پاس ہے کیا؟ میں ہر حد تک جاؤں گا. یہ کوئی غلط فہمی میں نہ رہے, میں کوئی دھمکی نہیں دے رہا ہوں. میں آپ کو خبردار کر رہا ہوں کہ یہ آسان نہیں ہوگا.
آپ ایک اور بنگلہ دیش ایک اور بنگلہ دیش اللہ پاک نہ کرے آپ ایک اور بلوچستان بنا دیں گے، آپ کے لیے ممکن نہیں ہوگا، یہ نہیں ہو سکتا کہ پی کے میں کہ آپ سیف ہاؤس کے مکینوں کو آ کے بٹھا دے ہمارے اوپر، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، یہ نہیں ہوگا، آپ غلط فہمی میں ہے۔ آپ کبھی کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ایفیڈیوٹ ہے، میں چیلنج کرتا ہوں کہ 92 میں ایک بندہ ٹوٹ کے دکھائے، چیلنج کرتا ہوں آپ کو، ایک بندہ بھی آپ نہیں کر سکتے۔ انشاءاللہ تعالی جس نے عمران خان صاحب کے نام پہ ووٹ لیا وہ عمران خان صاحب کو ووٹ دے گا، اور میں خبردار کر دوں اگر کسی نے غلطی سے عمران خان کے ساتھ بے وفائی کی، میں آپ کو گواہ بناتا ہوں کہ وہ اپنے گھر سے نہیں نکل سکے گا، PPK کی زمین اس پہ تنگ کر دیں گے۔ یہ کوئی غلط فہمی میں نہ رہے کہ کوئی اس طرح کا سوچے گا، اس پہ کوئی ہماری جو ہے بات نہیں ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ مفاہمت ہو، ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کو سنیں، ہم چاہتے ہیں کہ مسائل کا حل لگے، لیکن اگر کوئی دھمکی دینا چاہتا ہے تو پھر کر لے۔ 9 مئی کے بعد آپ لوگوں نے کیا کیا کہ کس حد تک گئے، لیکن عمران خان کا ووٹ نہیں کاٹ سکے۔ دوبارہ کوشش کر لیں، دوبارہ کوشش کریں، اور میں آپ کو بتاتا ہوں اگر مجھے توڑا تو آپ کیا سمجھیں گے کہ عمران خان کمزور ہوگا؟ یہ ہم پہ جو اسٹیج پہ بیٹھے جو ہمارے اور قیادت بیٹی ہے، آپ اس کو کمزور کر سکیں گے تو آئے عمران خان صاحب کا ووٹ کم کر سکے۔ عمران خان 3 جنریشن کا لیڈر ہے، میں آپ کو بتا دوں، آپ اتنی جبر کی، اتنی ظلم کیا، آپ نے بٹو کا نام ختم نہیں کیا، تو عمران خان جو 3 جنریشن کا لیڈر ہے وہ آپ نہیں کم کر سکتے۔ ہمارا ہر بچہ جو ووٹ کے قابل ہوتا ہے وہ عمران خان زندہ باد کہتا ہے، ہمارا ہر ورکر کی PK میں آپ کو بتا دوں، ورکر تو چھوڑے، ہمارے بچے جب بات کرنا شروع کرتے ہیں تو جو چند باتوں میں ایک وہ بات کرتے ہوئے عمران خان کا نام لیتے۔ آپ ہمارے دلوں سے نہیں نکال سکتے، آپ کی غلط فہمی ہے، آپ ہمیں بلیک میل تو کر سکتے، آپ ہم پہ تشدد کر سکتے، آپ ہم پہ FIR کر سکتے، آپ ہمیں غدار کر سکتے ہیں، لیکن ہمارے دلوں سے عمران خان نہیں نکال سکتے۔ آپ نے جتنی وسائل استعمال کی، خان صاحب کی کردار کشی کی، ہم پہ FIR کاٹی، اربوں کے اشتہار دیے، میڈیا پہ پیسے لگائے، لوگوں پہ پیسے لگ گئے، کیا آپ نے نہیں کہا، لیکن عمران خان کو کمزور نہیں کر سکے۔ تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ غلط فہمی میں نہ رہے، اور میں امید ہے اپنی پولیٹیکل پارٹی، باقی پولیٹیکل پارٹیوں سے آپ سے بھی اپیل ہے، یہ گن اپنے سر نہ لے، یہ گن اپنے سر نہ لے، ہم نے یہاں رہنا ہے۔ ہمیں ایک سرکاری افسر کہتا ہے کہ آپریشن حل ہے، اسی طرح کا ایک سرکاری افسر اسی میں بیٹھا تھا، اور میں آپ کو بتا دوں وزیر اعظم کا فیصلہ نہیں تھا، آرمی چیف جو ہے وہ جو ہے سیکیورٹی ایڈوائزر ہوتا ہے وزیر اعظم کا، آرمی چیف اور DGI نے اسپیکر صاحب کی قیادت میں وہ ہو رہی تھی، اس میں یہ کہا تھا، یہ تجویز آئی تھی، اور یہ جو پولیٹیکل پارٹیاں ساری اس میں بیٹھی تھی۔ اور مجھے یاد ہے، میں ایک بات آپ کو کرتا ہوں، جب بلاول صاحب نے اس پہ بلاول صاحب نے اعتراض کیا کہ ڈائلاگ نہیں ہونا چاہیے، تو جواب کیا آیا؟ مجھے بلاول صاحب کہے یا کوئی پیپل پارٹی کا کہے کہ یہ غلط کہہ رہا ہے، تو جواب آیا کہ آپ بھی ذوالفقار سے ہو کے اسمبلیوں میں آئے، یہ بات جب آپ سے ڈائلاگ ہو گئی، جب آپ سے ڈائلاگ ہو سکتی تو یہ اس کا جواب آیا تھا۔ تو اسی ٹائم آپ لوگوں نے فیصلہ کیا تھا، ہمارا تو کوئی فیصلہ ہی نہیں تھا، ہم تو چیخ رہے تھے کہ آپ افغانستان کی جنگ میں نہ گئے۔ آج میں سب سے پہلے اس کی مذمت کرتا ہوں جو وزیر دفاع نے اسمبلی میں کہا، افغانیوں کو جو الفاظ سے پکارا، میں اس کی مذمت کرتا ہوں۔ میں پوچھتا ہوں کہ کیا وجہ ہے کہ جب بھی افغانستان میں جو بھی حکومت آتی ہے وہ ہم سے ناراض ہوتا ہے؟ اس پہ جس طرح راجہ صاحب نے بات کی، ہم نے خوشیاں منائی تھی کہ طالبان کی حکومت آئی، وہاں پر سوگ تھا، آج طالبان کی حکومت ہم سے کیوں ناراض ہے؟ آج کیا وجوہات ہے کہ وہ ہم سے ناراض ہے؟ میں نہیں کہتا کہ سارے افغانی اچھے ہوں گے، کچھ برے ہوں گے، کچھ اچھے ہوں گے، لیکن چند بروں کی وجہ سے سارے افغانستان کی بات نہ کرے۔ ہم افغانستان کے لوگ، ہم جا کے اس کو ہم نے لے کے آیا تھا، وہ نہیں آنا چاہتے تھے، ہم نے اس کو جا کے لے آئے جب وہاں پر جو ہے جنگ چڑی تھی۔ یہ ہماری پالیسیاں تھی، ہم اگر اس کی پالیسیوں کو دوبارہ دیکھیں کہاں سے غلطی ہوگی، میں کسی کی نیت پہ شک نہیں کرتا، لیکن غلطیاں کہاں ہوئی اس غلطیوں کا ازالہ کرے، اس غلطیوں کی نشاندہی کرے۔ یہ اگر ہم ایک دوسرے پہ الزام لگیں گے اور ہم اپنی ناکامیوں کا، پھر میں یہ پوچھوں گا کہ انٹیلیجنس اداروں پہ ہم کیوں اتنا لگاتے ہیں، اگر ہمیں یہ دہشت گردی پھر کیوں ہوتی ہے؟ حکومت ہمارے لیے کوئی اہمیت نہیں لگتی، ہمارے لیے ہم جب 2 حکومتیں خود چھوڑ کے گئے تو ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا، ہم جب اسمبلیوں سے نکل گئے تھے ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمیں حکومت جائے گی تو ہمارے لیے مسئلہ ہوگا؟ ہماری حکومت ہوگی تو شاید ہم کمزور ہوں گے، لیکن جس دن ہماری حکومت گئی
आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। मैं आपको खबरदार करता हूं कि आपके लिए मुश्किल होगा। इसको सीरियस ले। हम चाहते हैं कि आपके पीछे हो, हम चाहते हैं कि आप हमारे पीछे हो और हम आपके पीछे हो। हम डायलॉग की बात करते हैं। और मैं एक और बात करता हूं, चलो अगर हमसे इशू है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इशू है, तो मैं आपको ये बताता हूं कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को निकाले, KPK की बाकी पॉलिटिकल क़यादत के साथ बैठ जाए, एक हल निकाले। मैं वादा करता हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आपके साथ खड़ा होगा। जो फैसला कंसेंसस से हो, जो फैसला मुशावरत से हो, ऐसा न हो कि आप डंडे के जरिए फैसले करें। अगर डंडे के जरिए फैसले होंगे तो वो हमें काबिल कबूल नहीं है। मैं आपको बता दूं, वो किसी सूरत जो है हमें काबिल कबूल नहीं है। आए हमें कन्विंस करे, आए हम आपको कन्विंस करते। इस तरह नहीं होगा, इस तरह नहीं होगा कि आप अपने पसंद के जो है मीडिया वालों को बुलाए और उससे के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस से आए इकट्ठे बात करते, आए सबके सामने बात करते, आए जरगा करते, आए डायलॉग, जो आप चाहते हैं वो करे, हमें कन्विंस करे। हम आपके साथ खड़े होंगे कि जो NFC में हमारे साथ कमिटमेंट की गई वो कितनी पूरी होगी, जो फाटा के अवाम के साथ कमिटमेंट की गई वो कितनी पूरी। मैं एक दफा फिर रिक्वेस्ट करता हूं, दरखास्त करता हूं कि हमारे नए चीफ मिनिस्टर के बनने में रोड़े ना अटकाए, रोए न। ये मुल्क के फायदे में नहीं है, ये सूबे के फायदे में नहीं, ये फाटा के अवाम के फायदे में नहीं है। और वो यूथ जो अपने अब मुस्तकबिल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में देख रहे हैं, मैं आपको बताता हूँ, अगर आप हमें सियासी स्पेस नहीं देंगे, आप लोगों का, अवाम का अदालतों पे एतमाद खत्म हो जाए, अवाम का पार्लियामेंट पे इख्तियार है, तो मैं आपको बताता हूँ कि ये लोग कहाँ जाएंगे, ये जवान कहाँ जाएंगे। फिर आप तो रास्ता दिखा रहे कि वहां जाए, दहशतगर्दों के पास जाए। आप तो रास्ता दिखा रहे कि उन लोगों के पास जाए जो पार्लियामेंट पे यकीन नहीं रखता, वो पासों के पास जाए जो अदारों से पे यकीन नहीं रखता। मैं आपको दरखास्त करता हूँ कि ऐसी कोई एडवेंचर न करे जो सारे पाकिस्तान ने फिर भुगतना होगा। हम हर हद तक जाएंगे और हम अपने हक का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। किसी को ये हक नहीं कि वो हमें बताए कि हमें जो है सुहेल अफरीदी कबूल नहीं है और कोई दूसरा कबूल है। जो पार्टी को कबूल है वो आपको कबूल होना चाहिए, क्योंकि ये हमारा मैंडेट है, हमें वोट मिला है और ये फैसले का हक हमें है। आप हमारे काम में इंटरफेरेंस न करें, हम आपके काम में इंटरफेरेंस नहीं करेंगे।